بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ سینٹ کے الیکشن میں سر عام خرید و فروخت شروع ہو چکی ہے اور پی ڈی ایم کی بھی اوپن بیلٹ کے لیے اس وقت انہوں نے مہم زوروں پر کی ہوئی ہے۔ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ یہ پاکستان کے سینٹ کے متعلق جب روزانہ ہم ٹیلی ویژن پر پروگرام سنتے ہیں، ہر چینل اس کو ڈسکس کرتا ہے، پھر آپ نے دیکھا کہ ایک ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے وہ تو خیر ایک ایسا ثبوت ہے کہ جہاں پیسے لیے اور دیے جا رہے ہیں، لیکن پاکستانی قوم کافی سالوں سے دیکھ رہی ہے کہ یہ کوئی ایسا چھپا راز نہیں ہے جو منظر عام پر آیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ حکومت پاکستان نے سب سے پہلے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کیا، پھر انہوں نے قومی اسمبلی میں اس کو بل ٹیبل کیا، پھر دوبارہ پریزیڈنشل انہوں نے آرڈیننس جاری کیا، اس کو مشروط کر دیا کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ پی ڈی ایم مختلف جلسوں سے خطاب کر رہی ہے اور جو حیدرآباد میں جلسہ ہے اس میں خاص طور پر ہم دو چار چیزیں ضرور ڈسکس کریں گے، جہاں انہوں نے یہ کہا، مولانا صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ماضی کی غلطیوں کو ماننی چاہیے، غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن کیا مولانا صاحب بھی اپنی غلطیاں مانیں گے؟ کہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے اور انہیں اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کے مختلف ادوار میں اقتدار میں رہے۔ وہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ ملک میں صدارتی نظام لایا جا رہا ہے، کیونکہ ملک میں جمہوری نظام ہی بہترین ہے۔ درست ہے کہ عوامی نمائندے جب جمہوریت کے نام پر اس ملک پر حکمران ہوتے ہیں تو پھر پاکستان کے قومی ادارے نہیں چلتے، پی آئی اے نہیں چلتی، پھر ایئر بلیو چلتی ہے۔ اس کے آگے تھوڑا سا کمپیریزن ہم کر لیتے ہیں۔ عبدالمالک بلوچ صاحب وہاں ایک اچھا نام تھا، لیکن وہ بھی انہی کا حصہ رہے، انہی کو اس وقت اقتدار ملا جب انہوں نے کسی چیز سے سیٹلمنٹ کی۔ اور عمران خان کو کہا گیا کہ آپ اسمبلی چھوڑیں تب ہم ڈائلاگ کریں گے۔ یعنی پاکستانی قوم کو یاد ہے کہ جب پی ٹی آئی 126 دن کے دھرنے دینے کے بعد بھی انہی جماعتوں کے جو قائدین تھے اسمبلی میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ دھرنوں سے اگر حکومتیں جانے شروع ہو گئیں تو یہاں کوئی بھی حکومت نہیں کر سکے گا۔ یعنی یہ ہم اپنے سیاسی قائدین کے وہ بیانات دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جس کو میڈیا اپنے پروگراموں میں بالکل محفوظ کر لیتا ہے اور بوقت ضرورت ان کو دکھاتا ہے۔ دوسرا ہمارا آج کا جو اہم موضوع وہ یہ ہوگا کہ امریکہ کی جو نئی قیادت ہے جو بائیڈن، انہوں نے انڈین نریندر مودی کو ٹیلی فون کیا ہے اور جو 4 ملکی اتحاد ہے اس کا آئندہ جلد اجلاس بلانے کا کہا ہے کہ اس پر علاقائی سالمیت اور علاقائی صورتحال پر بحث کی جا سکے، اور اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ کشمیر کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ جاپان ہے، امریکہ ہے، انڈیا ہے اور آسٹریلیا ہے۔ یہ ایک ایسا اتحاد ہے جو ہمارے اس خطے میں جیو پولیٹیکل سسٹم کو دیکھے گا۔ اور آج اسلام آباد میں آپ نے دیکھا کہ سرکاری ملازموں نے بہت بڑی یعنی ایک جلوس نکالا اپنے مطالبات کے لیے اور اس پر کافی آنسو گیس پھینکی گئی۔ یہ نوبت کیوں آئی، کہاں تک اس کو اس سے پہلے ہینڈل کیا جا سکتا تھا؟ جب بات حد سے بڑھ جاتی ہے تو حکومت بھی جاگنے شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بر وقت اگر فیصلے نہ کیے جائیں تو وہ مکہ اپنے منہ پر مار لینا چاہیے۔ اور وہاں ایک اور ایلیمنٹ ہے جو جس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ یہ صرف سرکاری ملازموں کی ہی تحریک نظر نہیں آ رہی، اس میں کوئی ایلیمنٹ ایڈ ہو گیا ہے، کیونکہ آپ ان کی وردیاں اور اسلام آباد کے مدرسوں کے کچھ اسٹوڈنٹ بھی نظر آتے ہیں جو 60% تک اس ہجوم میں شامل ہیں۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کا امن پوری دنیا کے لیے آج واضح ہو گیا ہے کہ جنوبی افریقہ اور پاکستان کا یہاں میچ ہو رہا ہے، اور سٹاک ایکسچینج جو ہے 16 سال کے بعد بہت زیادہ ایک ریکارڈ قائم کر چکے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ریان اظہر صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، اور وحید عالم صاحب پاکستان مسلم لیگ کے ایم این اے، اور آفتاب باجوہ صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ماہر قانون ہیں، اور پاکستان اور پنجاب بار کے بھی یہ بڑے اہم عہدیدار رہ چکے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو۔ ریان اپنا باجوہ صاحب السلام علیکم۔ ریان اظہر صاحب کی بات سنتے ہیں کہ آپ پہلے ہم ڈسکس کریں گے اسلام آباد میں جو آج ہو رہا ہے، یعنی یہ میں سمجھتا ہوں طبقہ زندگی نے اپنی مطالبہ منوانے کے لیے وہ حربے شروع کر دیے ہیں، بھلے وہ وکلاء ہوں، مزدور ہوں یا یعنی سرکاری ملازم ہوں۔ اس پر ذرا ان سے بات ذرا اظہر صاحب کیا کہیں گے کہ جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے اس کو سیٹل نہیں کیا جا سکتا تھا؟ دیکھیے یہ تو سیٹل ہو چکا تھا،
25% جو ہے وہ سیلریز عمران خان نے 2 دن پہلے جو ہے جو ان کا اجلاس کابینہ کا ہوا تھا اس میں فیصلہ ہو گیا تھا. اور آپ دیکھیے کہ یہ صرف فیڈرل کی جو محکمے تھے گورنمنٹ کے ان کی تنخواہیں بڑھائی گئی تھیں, جبکہ صوبوں کو ابھی تک وہاں پہ یہاں کے لوگوں کی تنخواہ نہیں بڑھی. آپ دیکھیں گورنمنٹ کے ایون ڈاکٹرز کی نہیں بڑھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک بڑی خوشخبری تھی, اور میرے جو وہاں پہ دوست ہیں گورنمنٹ کے بجٹ سے پہلے ہیں ان کے مجھے فون آئے ہیں اور بڑی تعریف کر رہے تھے کہ جی یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ 25% ہماری ایک دم اس کووڈ کے سیشن میں جو ہے یہ ہماری تنخواہیں بڑھ جائیں گی. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب یہ رات کو یہ چلا ہے اپنا ARY نے جو ریلیز کیا ہے جو سینٹ کے الیکشن کا, تو اس کے بعد میڈیا جو ہے وہ تو فل ہو گیا تھا, صرف وہ سینٹ کو ڈسکس کر رہا تھا, اور وہ جو کرپٹ لوگ تھے جنہوں نے وہاں پہ کروڑوں روپے لیے تھے اپنا ووٹ بیچنے کے لیے ان کو ڈسکس کر رہا تھا. اب اس کو کور کرنے کے لیے جو ایک ڈرامہ رچایا گیا وہ یہ رچایا گیا کیا اس جو اب وفاقی ملازمین کو کہتے ہیں یہ تحریک کسی نے ہائی جیک کر لی ہے. یہ آپ دیکھیں نا میڈیا پہ آج تو یہ اس کا ذکر نہیں ہو رہا. آج تو یہ سارا دن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اسی کی کوریج ہو رہی ہے اور اسی کی باتیں ہو رہی ہیں, اور یہی پلاننگ تھی ان کی کہ بھئی ایسا کرو کہ یہ جو اب سسٹم چلا ہے, کیونکہ اس میں تو سب ایکسپوز ہو گئے ہیں. میں ایز اے پاکستانی مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ آپ جب قسمیں کھا رہے ہیں, ایک شخص نے قرآن پہ ہاتھ رکھا اور وہ PTI کا تھا جس نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں نے کچھ نہیں لیا اور میں جو ہے بالکل, اور ساتھ ساتھ وہ اس کے وہ دکھا رہے ہیں, یعنی ڈیوائیڈ کر کے انہوں نے دکھایا 2018 کا کہ وہ پیسے سمیٹ رہا ہے اور نوٹ ایسے رکھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں غریب جہاں پہ جس کو کھانے کے لیے روٹی نہیں مل رہی, جس کے بچے جو ہیں وہ تعلیم نہیں حاصل کر رہے, وہاں پر یہ ایک طبقہ جو ہے وہ اس طرح کروڑوں میں اپنے ضمیر کو بیچ رہا ہے اور لوگ خرید رہے ہیں ان کو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے, اور اس کے لیے جو عمران خان نے اس وقت سجیسٹ کیا ہے, یقیناً اس نے جو سجیسٹ کیا ہے وہ یہ لوگ بھی کرتے رہے ہیں. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہے سب سے پہلے, اور نون والوں نے بھی پہلے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ الیکشن جو ہے یہ اوپن الیکشن ہونا چاہیے. آج یہ کیوں نہیں مان رہے؟ آج اگر عمران خان نے کہا کریں گے, لیکن ہم پہلے یہ کہتے ہیں کہ اس یہ موضوع بڑا اہم ہے کہ ڈسکریمنیشن ہے کہ ہر ادارہ جو بھی سرکاری ہے ان کی طرح میں توازن کیوں نہیں ہے. مجھے بتائیے بڑے احترام سے کہ جو انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں, مثلا خیر بایو صاحب سے بھی بات کریں گے کہ آپ ایک ڈاک خانے کے جو ملازم کلرک ہے اس کی اور تنخواہ ہے, ہائی کورٹ کے کلرک کی اور تنخواہ ہے, سپریم کورٹ کے کلرک کی اور تنخواہ ہے, ہائی کورٹ کے چپڑاسی کی 1.5 لاکھ کے قریب کہتے ہیں. انہوں نے بازار میں تو سودا کٹھے خریدنا ہے نا, تو یہ کیا بات ہے سر؟ یہ بات یہ ہے کہ اسی لیے انریسٹ ہوتی ہے. سر یہ کس کا کام ہے؟ گورننس اسی کو کہتے ہیں. آپ کا کام ہے, آپ جو حکومتوں میں آتے ہو آپ کا کام ہے کہ اس کو ایویلیویٹ کریں, آپ انصاف کریں. آپ انصاف کا ترازو تو پکڑ کے بیٹھے ہیں, لیکن وہ ترازو جو ہے وہ پتہ نہیں اس کا ایک پلڑا ہے بھی یا نہیں ہے, ایک ہی پلڑے پہ چل رہا ہے سارا کچھ. سر اس طرح انصاف صاحب کیا کہیں گے, کیونکہ اسلام آباد میں جو سرکاری ملازمین سرتا احتجاج ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو PDM کی تحریک ہے انہوں نے ہی اس میں انٹری ڈالی ہے, انہوں نے انویسٹمنٹ کیا ہے, انہوں نے بندے بھیجے ہیں, مثلا مولانا صاحب نے یہ سارا کچھ انہوں نے کروایا. کیا کہیں گے؟ میں کچھ عرض کروں. اصل میں یہ جو اسلام آباد میں آشو ہے یہ آج نہیں ہوا, یہ پچھلے 3-4 ماہ سے وقتاً فقتاً تمام سرکاری ملازمین, کیونکہ جب بھی ہم عوامی اسمبلی میں اجلاس کے لیے گئے تو جب باہر نکلے تو یہ لوگ مارچ کر رہے تھے کہ ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں. یہ اس وقت سے چل رہا تھا اور یہ گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات بھی چل رہے تھے اور بار بار یہ وارننگ بھی دے رہے تھے کہ آپ ہماری بات نہیں سن رہے. ملک میں انفلیشن جو ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے, قیمتیں مہنگی ہو گئی ہیں, ہمارے بچوں کے لیے خوراک موجود نہیں ہے. برائے مہربانی 3 سال سے اپنے تنخواہیں نہیں بڑھائیں, خدا کے لیے اس کو بڑھائیں, کیونکہ ہر دنیا میں اور پاکستان میں بھی ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ ہر سال بجٹ میں 10% تنخواہیں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. اچھا اب کیا ہوا, انہوں نے جو ان سے مذاکرات کیے تو مذاکرات میں ان سے مثلا پرسوں جو مذاکرات ہوئے ان کے, اس میں یہ ان سے وعدہ کیا گیا کہ 40% بڑھائیں گے. لیکن کل بیک وقت جب ان کی بات طے ہو رہی تھی تو ان کے 40 کی بجائے 25% پر, اور وہ ایک دم وہ فلیئر اپ ہو گئی بات کہ یار یہ تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, یہ ہمارے ساتھ ڈالنگ نہیں کر رہے, یہ ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں.
اس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے یہ تھوڑے سے اور فلیئر اپ ہو گئے. یہ کہنا کہ پی ڈی ایم کے لوگ اس میں شامل ہو گئے، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. ہاں یہ اب آنے والے دنوں میں ممکن ہے، کیونکہ اگر یہ بات بڑھتی گئی تو پھر سیاسی لوگ جو کنٹینر سے چھلانگیں لگا رہے تھے ان کی شکلیں نظر آ رہی تھی، اور وہ تو وہاں سے رپورٹ بھی آئی ہے کہ مبینہ طور پر یعنی وہ مدرسوں کے اسٹوڈنٹ تھے. میں ایک بات بتا دوں آپ کو، جب اصل رپورٹ آئے گی نا پھر آپ کو پتا چلے گا کہ وہ لوگ کون تھے. اچھا ہاں یہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں، ہمیں بہت سے لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ یار یہ میرا ساتھی نہیں ہے، بڑا یہ کون ہے. کی طرف آتے ہیں. اگر موضوع بڑا ہے اگر اس سے بعض والا آپ کا آئے گا بڑا حاوی. یہ باجوہ صاحب ذرا اسلام آباد میں ہر طبقہ زندگی جو ہے وہ اپنے رائٹس کو بزور طاقت، یعنی وکلاء نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے، اور آہستہ آہستہ آپ جیسے جو معتدل لوگ ہیں وہ باوجود کوشش کے اس ایلیمنٹ کو یعنی نہیں نیچے لا سکے کہ تحصیل سے لے کے لوگوں کی پینٹیں اتروائی جاتی رہیں، ججوں کی مکے مارے جاتے رہے، پھر بنا بھی کچھ نہ. ملتان کے وہ پریزیڈنٹ باہر تھے، آپ نے دیکھا انہوں نے کیا کیا. یہاں روزانہ ججوں کو مار پڑ رہی ہے. ایون دین کے عطر من اللہ صاحب تو بڑے وکلاء کی یعنی بڑے کہہ سکتے ہیں کہ بڑے چہیتے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، ان کی تحریکوں کے ساتھ بھی رہے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی واقعہ ہوا ہے. اب اسٹوڈنٹ بھی اپنا سرکاری ملازم بھی سڑکوں کے اوپر ہیں. کیا ہر آدمی ڈنڈے سے اپنے اختیارات لے گا اپنے حقوق؟ اقبال صاحب میری خوش قسمتی ہے کہ آپ کے ساتھ میاں صاحب بیٹھے ہیں، MNA پارلیمنٹرین بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. انشاءاللہ کی آواز ہماری آگے لے کے بڑھیں گے. ایک میں عرض کرتا چلوں، اگر ہم اپنا کانسٹیٹیوشن دیکھیں تو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 1 سے لے کے آرٹیکل 40 تک انسان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب بنیادی حقوق میں گیس، تیل، چینی، آٹا یہ وہ سارا اس میں شامل ہے. اگر ان کی چیزیں بڑھتی ہیں تو پھر ہر جو ہے سٹیزن آف پاکستان کا حق ہے کہ وہ اپنی تنخواہوں کا مطالبہ کرے. ملازم مطالبہ کریں گے جس ریٹ سے یہ ان کے ریٹ بڑھے ہیں ہماری تنخواہیں بھی اسی حساب سے بڑھائی جائیں، کیونکہ ہر شخص نے اپنا جو کچن ہے یا اپنے اخراجات ہیں وہ اپنی تنخواہ پر اس نے چلانے ہوتے ہیں. جب انہیں یہی نہ پتا ہو کہ جناب گیس کب بڑھ رہی ہے، تیل کا بڑھ رہا ہے، چینی کی قیمت کب، آٹے کی قیمت اور ضروریات زندگی کی جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں یہ کب اور کس وقت بڑھ رہی ہیں، کس وقت بڑھنی ہے، کوئی شخص اپنا یہ تو سب مانتے ہیں کہ ہونا چاہیے. میرا سوال اور ہے وہ یہ ہے کہ جو طبقہ مثلا وفاقی ملازموں نے یہ کام کیا تو ان کی بڑھ گئی، وکلاء نے چیمبر بنانے تھے تو وہ یعنی اپنے حقوق کے لیے آگے آ گئے. آپ کو پتا ہے کہ ہر محکمے میں نہیں، آپ کے محکمے جہاں آپ کسٹوڈین بن کے بیٹھے ہوئے ہیں عدالتوں میں وہ تنہائیں نہیں ہیں، وہ کئی ٹائم زیادہ ہیں. ایک آدمی ریٹائر ہوتا ہے 60 سال کے بعد، اس کی تو 13,000 روپے پینشن ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو بڑے یعنی مقدس ہمارے ادارے ہیں ان کی کتنی 8-8 لاکھ ہوتی ہیں، ان کے کلرکوں کی 1.5 لاکھ ہے، ڈرائیوروں کی 1.5 لاکھ ہے. اقبال صاحب یہ جو تنخواہیں ہوتی ہیں، یہ جتنے معاملات ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے پارلیمنٹ اور حکومت میں کرنے ہوتے ہیں. یہ ان کی پارلیمنٹیرینز کی اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق کی طرف دیکھے کہ ان کی تنخواہیں کتنی ہیں اور اس وقت جو صورتحال جا رہی ہے ملک کے اندر مہنگائی کی وہ کیا ہے، اس حساب سے چلنا چاہیے. یہ ہمارے معافی چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ بہت بڑے پارلیمنٹیرین اور میرے پسندیدہ پارلیمنٹیرین بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کوئی شخص بھی آج تک آپ نے دیکھا پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی ہے پچھلے 3 ماہ سے کسی نے نعرہ لگایا ہو مہنگائی کے خلاف، سوائے اقتدار کے لیے تو یہ بات کرتے ہیں بس حکومت ہٹاؤ حکومت ہٹاؤ. اور بھائی اصل جو مسائل ہیں ملک کے اس پہ بات کرنی چاہیے، پارلیمنٹیرینز کو عوام کو اس طرف لانا چاہیے، حکومت کی توجہ اس طرف مبذول کرانی چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ 2-3 مہینے ہو گئے نا وہ لوگ مطالبات کر رہے تھے. اور مجھے 87 یاد آ گیا جب پورے پاکستان میں پہلی دفعہ یعنی ایپکا بنی تھی، وہ ہزارہ کلرک وہاں بیٹھے تھے اور کتنے دن بیٹھے رہے تھے. اور جاوید ہاشمی اس قسم کے لوگ وہاں تقریریں کرتے پرامن بیٹھے ہوئے تھے. اور مذاکرات میں وزیر اعظم کے ساتھ میں شامل تھا جنید صاحب کے ساتھ، اور مطالبے ان کے 150 تک تھے، 350 تک ہم بڑھا کے منوا لیے. اب اپوزیشن نے یہ کام نہیں نہ کیا. دیکھیے نا یہ ایک بات تو بڑی مشہور ہے کہ ماں بھی بغیر روئے کسی کو دودھ نہیں دیتی. اب بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ یہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں اگر اپنے مفادات چھوڑ کے عوام کے مفادات کے لیے نکلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سرکاری ملازمین بھی جو ہے ہمارے ہی جو یہ بھی عوام ہے ان کے حقوق کے لیے لڑنا ان کے بہت ضروری ہے، بجائے اس کے کہ ملک کے اندر آپ کرپشن کو اور بڑھائیں. اگر ان کی تنخواہیں پوری نہیں ہو رہی تو کرپشن تو کریں گے، پھر وہ مجبور ہے بجائے کرپشن کرنے پہ. اس کرپشن پہ قابو کرنے کے لیے اگر حکومت ایک طرف نعرہ لگاتی ہے دینا کی ریاست کا، تو دوسری طرف پارلیمنٹرین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے لوگوں کی بات بھی کریں، ان سرکاری ملازمین کی بات کریں، ہر طبقے کی
बात करें, सवाए इसके इन पार्लियामेंटेरियंस के अगर हुकूमत के वज़रा को सुन लें तो वो इनको बुरा कह रहे हैं अपोजिशन को, और अपोजिशन को सुने तो वो हुकूमत को बुरा कह रहे हैं। ये सवाए इक़्तिदार की जंग के और कोई बात नहीं करते। पार्लियामेंटेरियन का ये बिल्कुल बाजवा ने सही कहा है कि दूसरी तरफ जब वीडियो चलती है कि ढेर लगे हुए नोटों के और 70 करोड़ रुपया, यानी आज वज़ीर आज़म ने कहा है कि लग चुकी है बोली, और मेरे पास तो इससे कई दिन पहले की खबर थी कि बलूचिस्तान में 50% तो पैसे डिस्पर्स हो चुके हैं और 50% सालसों के पास पड़े हुए हैं। तो अब मुझे बताइए कि फिर वो सरकारी मुलाजम जो भूख से मर रहे हैं तो वो तो फिर रिएक्शनरी ही करेंगे। मैं इकबाल साहब एक बात करता हूँ कि मियाँ साहब बैठे हैं, देखें इस्लाम के अंदर एक हदीस शरीफ है कि रिश्वत लेने और देने और दोनों जहन्नमी है। अगर वो जहन्नमी है तो हमारा आर्टिकल 2A कहता है कि तमाम वो कवानीन जो इस्लाम के मुनाफी हैं वो गैर आईनी और गैर कानूनी है। अगर ये एक वीडियो आ गई है पैसे लेने और देने की, अभी तक क्यों नहीं कोई एप्लीकेशन अपोजिशन की तरफ से अभी तक फाइल की गई कि जनाब ये जो लोग हैं, जिसमें वो खटक साहब साबिक वज़ीर आला भी हैं और दीगर लोग भी उसमें मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करवाते? जो सेनेटर बने हैं वो भी, जो सेनेटर बने हैं वो भी, पीपी के 2 बने हैं। सेनेटर जो बने हैं, देखो उन्होंने इस्लामी कानून बनाना है। अगर रिश्वत लेके हमने उनको इस्लामी कानून बनाना है तो फिर आलमी दीन जो हमारे फिर रहे हैं मौलाना डीजल जैसे जितने भी लोग हैं इनको बिठा लें कानून बनाने के लिए। लेकिन अफसोस के साथ ये जिम्मेदारी है पार्लियामेंटेरियंस की, अब इन पे एक्शन लेना इनका काम है कि जनाब ये मुल्क के अंदर एक धांधली हुई है, बहुत बड़ी करप्शन हुई है सेनेट के अंदर पिछले 2018 में। मियाँ साहब को शामिल कर रहे थे लाइन पर। मियाँ साहब सवाल डायरेक्ट आपकी तरफ इसलिए है कि पीडीएम की तहरीक ये चाहती है कि ओपन बैट ना हो, यानी ये रस्सा कशी भी चलती रहे, रिश्वत भी चलती रहे, खाते भी रहे, पीते रहे। तो वो तो यानी इस वक्त बेशक हुकूमत गलत भी हो तो, लेकिन उनका स्टांस ये है कि भाई ये सीक्रेट नहीं होना चाहिए, ये कम से कम ये तमाशा नहीं लगना चाहिए। ये बात दुरुस्त नहीं है। पहले मैं अपने भाई की बात का जवाब दे दूं। बीइंग ए पार्लियामेंटेरियन, हम 2.5 साल से कौमी असम्बली के फ्लोर पर महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, इनकी तनख्वाहों के बारे में और जितने मामलात मुल्क में हम ये देखते हैं कि ये लोगों की फलाह बहबूद के लिए नहीं है, उनकी हम आवाज़ उठा रहे हैं और हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, जिसके लिए हमने ये जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो तहरीक शुरू किया है इसीलिए किया है कि आवाज़ नहीं सुनी जा रही। अब बात ये आती है कि जो आप ये कह रहे हैं 2018 का इलेक्शन देख लें, मुस्लिम लीग नून ने सबसे पहले आवाज उठाई थी कि ये खरीदो फरोख्त हो रही है, इसको बंद करे। इमरान खान को उस वक्त क्यों नहीं ख्याल आया कि मैं ये कानून तो बात अगर अच्छी हो तो कभी। दूसरी बात, अभी हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए एक तरीकेकार होता है। ये कोई तरीकेकार नहीं है कि आप मुझसे बात ही ना करें और बिल पेश कर दें कि मैं एक्सपोज करूंगा। वाह जी वाह, ये तो अजीब तरीका हो गया, तो बदमाशी है ना, ये ब्लैकमेलिंग है, मैं एक्सपोज करूंगा। इसके लिए तरीकेकार ये है, देखिए आपको याद होगा कि 18वीं तरमीम जब हुई थी तो तमाम पार्टियां 2.5 साल तक अराउंड द टेबल बैठकर आपस में तय करती रही क्या करना है क्या नहीं करना। एक एक नुक्ते में उस पर बहस हुई थी और इसमें तो बहस ही कोई नहीं हुई। और फिर ये ना मुकम्मल है, आप बोले हैं या जान के कर रहे हैं, वो जो 18वीं तरमीम है उसके सारे शिक्के निकाल लें, जितने 33-34 हैं वो मुझे को पढ़ के सुना दे, नंबर वन कौन डिस्कस करता रहा, 2 बंदे करते रहे हैं, चंद घंटे में हो गई वो पास। 2 बंदे नहीं, आप उन लोगों से मिले जो उसमें शामिल थे, कितनी उन्होंने मेहनत की और क्या किया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो इन्होंने अब जो किया है कि जी एक साथ तो ये कर दिया कि जी ओपन बैलेट हो, हमें इस तरह ये हो रहा है, दूसरी तरफ ये खाली कानून यहां पास नहीं, इतनी बात नहीं है, उसमें यह भी शामिल है कि दमन नेशनलिटी के लोग इसमें हिस्सा लेंगे। ये तो कोई बात ही नहीं करता, क्यों हो रहा है ये ऐसा? क्या वो सारे जो गैर मुल्की हैं वो यहां आकर अपना मुल्क को संभाल लेंगे? उनको क्या पता कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? लंदन में हमारा सादक बनता है, ओबामा को कहते हैं जो उसका नाम इब्राहिम है, खुश होते हैं, वहां कई हमारे मिनिस्टर बन चुके हैं, इंडियन बेताशा बन चुके हैं, अमेरिका बहुत बड़ा खुश होते हैं। चले मैं कहता हूं ना, ठीक है, उसमें उसका भी तरीकेकार है, उसे लेकर आए ना, कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील होना है ना। और आप ये कहें कि मैं बिल के जरिए पहले ले और फिर खुद कहें कि हमारे पास नंबर नहीं है, ये क्योंकि आईनी शिक है इसलिए तब्दील नहीं हो सकती, फिर बेल पेश कर दें और फिर रेफरेंस में चले जाएं, ये सब मेलाफाइडी है।
اس میں قانون کی کوئی چیز نہیں, اور ان کا ذہن جو ہے وہ انتشار پرند ہے, اور انتشار یہ پھیلا رہے ہیں ملک میں. پھر آپ لوگ دیکھیں میری بات سنیں, میری بات سنیں, جتنی ویڈیو آپ نے دیکھی, لینے والے کون؟ پی ٹی آئی والے, دینے والے کون؟ پی ٹی آئی کے, اور فلم کون دینے والے؟ وہ بھی پی ٹی آئی کے. لو اب تک تو کسی کو پکڑا نہیں گیا, ابھی تک تو کسی کو پکڑا نہیں گیا. اور اگر یہاں پر نون لیگ کا یا کوئی اور بندہ شامل ہوتا, اب تک اس کی کمبختی آ گئی ہوتی. اس میں دو ہی باتیں نظر آ رہی ہیں کہ اس وقت نا پروٹیکشن ہے, ایک کھلاڑی کو اور ایک چھڑی والے کو, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جو دوسرا آدمی بولے گا وہ مر جائے گا. اصل میں تو یہ ہے کہ میاں صاحب کو یہ میں نے وہی بات کی تھی, وہ ایکسپوز کرنا چاہتا تھا اور آپ ایکسپوز ہو گئے. بھلے کوئی بھی طریقہ تھا, آپ ایک اخلاقی جواز, تو پھر آپ کے پاس کون سا رہ جاتا ہے کہ ہم خفیہ ہی رکھیں گے. اقبال صاحب ہم نے یہ کہا ہی نہیں کہ خفیہ رکھیں گے, ہم تو یہ کہتے رہے آپ بیٹھے ہمارے ساتھ ڈائیلاگ کریں, ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ یہ صرف یہ چاہیں کہ آپ کے کہنے پر یہ بات ایک ٹھیک ہو جائے, یہ نہیں ہونی. انتخابی مقصد تو یہ ہے کہ انتخابات شفاف اور نیٹ اینڈ کلین ہو پورے ملک میں. ہاں اس کے لیے بیٹھے کہ تمام انتخابات کو نیٹ اینڈ کلین بنانے کے لیے کون کون سی چیزیں ہم ان سے بات ہی نہیں کرنی, ہم نے کرنی, ہم نے نا, یہ تو اب کی بات ہے نا جو ہو رہی ہے. میں وہ پہلے کی میں جو اسمبلی کے فلور پر بات ہوئی ہے میں وہ بات کر رہا ہوں. ہم نے بار بار کہا, آپ کو یاد ہوگا کہ قائد محترم میاں شہباز شریف صاحب نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ آئیے مشاق جمہوریت کر لیں, مشاق معیشت کر لیں, آئیے انتخابی اصلاحات بیٹھ کر آج ہی بات کر لیں, آئیے گلگت اور بلتستان پر بات کر لیں, آئیے اس میں جنوبی پنجاب کے لیے بات کر لیں. تو یہ کس نے باتیں کی تھی؟ سر یہ قصور دیکھیے, اسمبلی میں جب عمران خان آیا تھا پہلے دن, اس کو تقریر نہیں کرنے دی, حالانکہ اس نے جا کے ہاتھ ملایا سب سے, اور اس کے بعد جب وہ تقریر کر رہا تھا اس کو اتنا زیادہ ذلیل کیا گیا اور اتنا شرمندہ کیا گیا کہ وہ اس کو اپنی تقریر روکنی پڑی. اور اگر وہ اس دن ان لوگوں کا اخلاق اچھا ہوتا, جو اس نے بویا وہ کاٹ رہا, وہاں بھی کاٹا, اور آج یہ جو دھرنے دے رہے ہیں نا لوگ سارے, یہ اسی کی نہیں تو جو نواز شریف کے ساتھ ہو رہا ہے اس نے بھی جو بویا وہ کاٹ رہا ہے نا. بالکل آپ نے تو کاٹ لیا, یہ دیکھیں نا آپ نے تو کاٹ لیا. وہ تو عمران خان کو نواز شریف کے علاوہ بتا ہی کوئی نظر نہیں آتا نا. وہ تو کوئی تقریر ہو نواز شریف, کوئی تقریر ہو این او, مذہبی لوگ ہو, پولیس کی ہو, این آر ہو, نواز شریف. اسے یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ بے روزگاری ہے میں نے قسم ختم کرنی ہے, مہنگائی ہے میں نے کیسے ختم کرنی ہے, یہ بجلی کا بحران میں نے کیسے ختم کرنا ہے, جو ایجوکیشن کی پالیسی میں نے کیسے دینی ہے. لاکھوں لوگ آج آپ باہر ہو گیا, اسٹاک مارکیٹ میں 16 سال بعد رائز آئی ہے, آفٹر 16 ایئرز آپ کی اسٹاک مارکیٹ کہاں گئی ہے. اب دیکھیں نا یہ کیا بات ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کہاں چلی گئی ہے. 60,000 سے آپ 30,000 پہ لے آ کے پھر 35,000 پہ لے جاؤ کہ اسٹاک مارکیٹ بڑھ گئی. میں تو اس بات کو نہیں مانتا. ریان بتائیے ایسے پبلک ٹیمپریچر کیا ہے, کیونکہ پی ڈی ایم کا اپنا سٹانس یہی ہے جو مریم نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم بھی اوپن ہی کریں گے, لیکن جب ہم آئیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نہیں کریں ہم کریں گے. مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر اچھا کام ہے تو ہم نے کہا تھا, انہوں نے اس وقت نہیں مانا. آج عمران بھی میں دیکھ رہا تھا اس کا کہ مجھے اتفاق سے کوئی جھوٹ بول رہا ہے. سر عمران خان نے یہ ثابت کیا کہ وہ بہت بڑا سیاستدان ہو گیا. میں آپ کو بتاؤں, اس کو پتا ہے کہ میری 2/3 میجورٹی وہاں ہے ہی نہیں, میں تو یہ بل پاس ہی نہیں کرا سکتا. اس نے یہ کارڈ کھیلا ہے. اور آپ میں بتاؤں اگر یہ سیکرٹ کھیل کے کھلی چور بن گیا, سیکرٹ الیکشن مانجی بن گیا, سیکرٹ الیکشن بھی ہو گئے تو وہ دینے والے بھی دو, دینے والے بھی دو, بنانے والے بھی دو. اس وقت بھی ایکٹیو ہے جہانگیر ترین. میں آپ کو بتاؤں یہ جہانگیر اگر سیکرٹ بھی کریں گے تو عمران خان تو پھر پکڑے گا کون ان کو؟ نہیں تو آپ عمران خان آپ موقع نہیں دے رہے, کون پکڑے گا؟ آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں ملک میں یہ وہ سارے چور ہیں, جہانگیر ترین چور ہے, وہ امر کیانی چور تھا, یہ سارے چور ہے, کسی کو پکڑا آج تک؟ سر وائلنٹ پاس بیٹھے ہوئے, اور وہی آدمی جس کو جو لے رہا ہے 2.5 سال پیسے لے رہا ہے. معاشرہ اس وقت کرپٹ ہو چکا ہے, آپ کا اس وقت پورا معاشرہ کرپٹ ہو چکا ہے. اور کرپٹ کس نے کیا ہے؟ یہ پچھلے 30 سالوں میں پاکستان اتنا زوال پذیر ہوا ہے. میں 30 سال ملک سے باہر رہا ہوں, 25-26 سال. پاکستان کو بہت خوبصورت اور زبردست چھوڑ کے گیا تھا, لیکن یہاں پہ پاکستان میں یہی انہی الیکشنوں کی خریداری سے آپ دیکھیں سینٹ جو ہے وہاں پہ اگر آپ کے سارے وہ آپ دیکھیں نیشنل اسمبلی سے بھی اونچی جگہ ہے سینٹ. سینٹ میں اگر سارے کرپٹ اور مالدار بیٹھ جائیں گے اور وہ اپنی مرضی کے بل پاس کریں گے تو مجھے بتائیں عوام کے لیے کون بل پاس کرے گا؟ عوام کے فائدے کی کون سوچے گا؟ تو یہ سمگلروں اور مافیا کی چیزیں پاس ہوں گی وہاں پہ. اور آج دیکھیے کہ یہ ثابت ہو گیا. میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے
پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر دی ہے. میں سمجھتا ہوں جو محب وطن پاکستانی ہیں وہ اس خبر سے بڑے خوش ہیں, کیونکہ وہ نہیں مان رہے تھے, کیونکہ مانتے نہیں جب آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں. لیکن یہ ایک ثبوت سامنے آیا, میں سمجھتا ہوں یہ خوش آئند ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا انعام ہے. ادھوری بات, یعنی یہ تو وہ چاہ رہا ہے, سن لیں, یہ تو وہ ایک بات سنیں, یہ تو وہ چاہ رہا ہے کہ یہ ہو جائے, لیکن اندر وہ وائس چیئرمین جو سینٹ کا چیئرمین ہے اس کا الیکشن ہونا ہے, اس میں کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ پیپل پارٹی آپ کے ساتھ کر گئی تھی اس وقت, کوئی علیحدہ باتیں ہیں, لیکن اس وقت یہ بات جو ہے یک طرفہ ہے, اور وہ اس کے اپنے مفاد میں اس لیے کر رہا ہے, جب اجتماعی مفاد کی بات تھی اس نے نہیں کی. آپ دیکھیں پیپل پارٹی 6 سیٹوں پہ دو کیسے لے گی سینٹ کی سیٹیں؟ مجھے بتائیے کہ اگر کسی بندے کو خدا نخواستہ کینسر ہو, چلو کینسر نہ ہو, ٹی بی ہی ہو, تو پہلے اس کی بیماری روکیں گے نا, ایک دم اس کو ڈوز دیں گے تو پاگل ہو جائے گا. اب جو 30-35 سال کی خرید و فروخت جاری تھی, اور بندے کو پتا ہے کہ بکتی تھی, یہاں جنہیں ہارس ٹریڈنگ, شرمناک لفظ ہے جو پاکستان میں رائج ہوا کہ میں نے اس کو ہارس کہا گیا, تو بتائیے اس کو روکنا ضروری تھا یا نہیں, اور ضروری ہے کہ نہیں؟ میں سب سے پہلے ایک بات کرتا چلوں, یہ جو 18ویں ترمیم آئی تھی نا, ہاں, یہ سمجھ لیں کہ یہ بنیاد رکھی گئی تھی پاکستان کو تقسیم کرنے کی, کیونکہ جو انہوں نے یہ سمجھا تھا سیاستدانوں نے کہ جن کا سندھ کے اندر اثر ہے وہ سندھ میں رہے گی حکومت, پنجاب والوں کی پنجاب میں رہے گی, اے این پی اور مولانا ڈیزل صاحب کی جو ہے حکومت وہ کے پی کے میں رہے گی. یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے, یہ نہیں پتا تھا حالات کس طرح بدل رہے ہیں. اب دیکھیے جس طرح کی یہ 2 دن کی یہ فلم جو چل رہی ہے, اس کے بعد میثاق جمہوریت کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے, جس پہ نون لیگ کے بھی دستخط ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی دستخط ہیں, مولانا ڈیزل صاحب کے بھی دستخط ہیں, سب کے دستخط موجود ہیں کہ جناب اوپن بیلٹنگ ہوگی. اب کیوں نہیں یہ اوپن بیلٹنگ کروا رہے, کیوں اس طرح کی کرپشن پھر دوبارہ نئے دروازے کھول رہے ہیں؟ جب نظر بھی آ گیا, فلمیں بھی سامنے آ چکی ہیں ساری اس کرپشن کی, اس کے بعد یہ دروازے نہ کھولنا, میں کہتا ہوں یہ سارے پارلیمنٹرین اس کے ملزم ہوں گے جو یہ قرارداد منظور نہیں کریں گے اوپن بیلٹنگ کی. جب اوپن بیلٹنگ ہوگی تو کیوں نہیں, جب اسلام اس کی اجازت دیتا ہے, اسلام بھی کہتا ہے کہ ہمیشہ بیلٹنگ اوپن ہونی چاہیے, تو کیوں نہیں یہ اوپن بیلٹنگ کروانی چاہیے. جب یہ انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ ہم میثاق جمہوریت کے اندر اوپن بیلٹنگ ہوگی, تو اوپن بیلٹنگ کروائیں نا. کرپشن ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اس وقت. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام کر رہے ہیں, اور میاں صاحب بھی بیٹھے ہیں, ہماری آواز پہنچائیں گے آگے تک. اور یہ جب تک اوپن بیلٹنگ نہیں ہوگی, یہ کرپشن ختم نہیں ہوگی, یہ مافیا اسی طرح کام کرتا رہے گا. جن کے پاس پیسے ہیں وہی ایم این اے, وہی ایم پی اے, وہی اب سینیٹر ہوں گے. یہ زندگی کا حصہ بنا لیں. ابھی جو آپ نے دیکھا آئی پی پی کا جو کیس کھل رہا ہے, جو آٹا چینی اسکینڈل کھلا ہے, اربوں روپے کی سبسڈی لے گئے ہیں یہ لوگ, اور یہ اب خرچ کریں گے اپنے سینیٹر بننے کے لیے. ان لوگوں کا کام ہے کہ یہ کرپشن کو روکے گے, نہ کہ ہاتھ دیگا وکیل ہی آئے اور وہی روکیں. انشاءاللہ رول آف لا کی بات تو ہم وکیل کرتے رہیں گے, لیکن یہ ضروری ہے اب کیونکہ الیکشن سر پہ ہے سینٹ کے الیکشن جو ہے اوپن ہونے چاہیے. اوپن ہوں گے تو ٹرانسپیرنسی ہوگی اور یہ نیک لوگ سامنے آئیں گے. اگر یہ لوگ پیسے خرچ کر کے ہی لوگ سینٹ میں آئیں گے تو اسلامی قانون ان کے ہاتھوں بننا ہے, ہمارا کرپٹ لوگوں کے ہاتھوں اسلامی قوانین بنوائیں گے ہم. افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اسلامی, ہمارا ملک اسلامی ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا آئین بھی اسلامی ہے, تو اس لیے ہمارے قوانین جب اسلامی بننے ہیں تو اسلام کی روح سے نیک لوگوں کو آنا چاہیے, نہ کہ کرپٹ جو لوگ کروڑوں اور اربوں روپے خرچ کر کے آ جاتے ہیں, سینٹ میں پہنچ جاتے ہیں, اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں. تو اسی طرح کی قانون سازی یہ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ واجد صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد اسی موضوع کو ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے, اور اہم موضوع یہ ہے کہ ہمیں مقامی مسائل اور اس قسم کی پی ڈی ایم کی تحریکیں, کلرکوں کی آج کی جو تکلیف دہ صورتحال اسلام آباد کی, اس کے ساتھ ساتھ ہم جیو پولیٹیکل پر اب بات کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ کہ امریکہ کی جو نئی قیادت بدلی ہے, اس کے آنے کے بعد پاکستان کی سچویشن کیا ہوگی, اور ان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے, پاکستان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کیونکہ اس سے پہلے ٹرمپ کی جو دور حکومت تھا, ان میں کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دوران میں پاکستان نے ایک بہت بڑے افغانستان اور امریکہ کے درمیان فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا, جس کو سراہا بھی گیا, اور پوری دنیا نے مانا کہ پاکستان جو ہے وہ اس خطے میں ایک اہم رول ادا کر سکتا ہے. جو بائیڈن آنے کے بعد انہوں نے جو نریندر مودی جو انڈین پرائم منسٹر کو ٹیلی فون کیا ہے, اس میں
ایک سازش نظر آ رہی ہے. انہوں نے چند دنوں بعد یہ ایک ایسی کانفرنس بلانے کے لیے کہا ہے کہ جو 4 ممالک کا ان کا ایک اتحاد ہے جو اس علاقے میں اپنے طور پر انہوں نے بالخصوص چائنا اور دوسرے ملکوں کے لیے قائم کیا ہے، جس میں آسٹریلیا ہے، جاپان ہے اور انڈیا ہے اور امریکہ ہے. ان کے اجلاس ہونے جا رہا ہے. اس پر پاکستان کی سیاسی صورتحال پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان اس وقت سیاسی انریسٹ کا شکار تو ہے، یہ سب کو پتہ ہے. پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی ہے، وہ کس طریقے سے یہاں انٹرونشن ہو سکتی ہے، پاکستان دباؤ میں آ سکتا ہے یا پاکستان کمفرٹیبل ہو سکتا ہے، اور مڈل ایسٹ کی پالیسی کیا ہے، اس پر بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر عمران صاحب. سر السلام علیکم. السلام علیکم جناب. سر سوال تو آپ نے سن لیا. تو اس وقت جو امریکہ ہے وہ انڈیا کے بڑا قریب آتا جا رہا ہے، اور وہ ایک یعنی 4 جو ممالک کا اتحاد ہے اس کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ امریکن جو پالیسی پاکستان کے متعلق ہے، اس وقت پاکستان میں جو نظام چل رہا ہے جس کو ہم سیاسی نظام تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ملک میں ایک پی ڈی ایم کی تحریک بھی بڑے زور شور سے جاری ہے جو اس حکومت کو ریپلیس کرنا چاہتی ہے، اور پاکستان کا کیا کردار ہوگا؟ امریکہ کوئی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چائنا کے بعد پاکستان کی طرف بھی اس کی نظر کرم ہوگی؟ بہت نوازش اقبال صاحب اپنے پروگرام میں شامل کیا. دیکھیں میرے خیال میں یہاں پر ابھی ہمیں یہ 2 جو باتیں ہیں ان کو الگ تھوڑا کرنا پڑے گا. جی جی. ایک جب ہم امریکہ اور ہندوستان کی بات کرتے ہیں اور ان کا جو کوڈ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا جو ہے ایک فورم ہے، اس میں امریکہ ہے، انڈیا ہے، آسٹریلیا ہے اور جاپان ہے. اور یہ جو 4 ممالک کی جو گٹھ جوڑ ہے، یہ چائنا کا جو اکنامک طور پر اور ملٹری طور پر اور پولیٹیکل طور پر گلوبل سین کے اوپر ابھرنا جو ہے اس کو روکنے کے لیے بنا ہے بنیادی طور پر. اور یہ کہتے ہیں جیسے انگریزی میں ٹو کنٹین اینڈ مینیج دا رائز آف چائنا، کہ چائنا کو اس طرح سے اوپر آنے نہ دیا جائے کہ وہ امریکہ کی جو موجودہ پوزیشن ہے ایز اے گلوبل پاور اس کو چیلنج کر سکے. تو اس کام کے لیے امریکہ کو ہندوستان کی ضرورت ہے کہ وہ ہندوستان کو استعمال کرے اسی کام کے لیے کہ چائنا کی رائز جو ہے اس کو چیک کیا جائے، اس کو روکا جائے، اس کو ڈیلے کیا جائے، اس کو ڈسرپٹ کیا جائے، تاکہ وہ جہاں تک ممکن ہو سکے وہ امریکہ کے جو موجودہ پوزیشن ہے ایز اے سول گلوبل سپر پاور اس کو وہ چیلنج نہ کر سکے. تو بنیادی طور پر تو وہ امریکہ کا ہندوستان کے ساتھ جو ابھی گٹھ جوڑ ہوگا، بات تو پہلے سے شروع ہو چکی تھی، کیونکہ جب انہوں نے سیٹلائٹ شیئرنگ کی انڈیا کے ساتھ اور جب چائنا کا کنفلکٹ ہوا لداخ کے بعد، تو فوری طور پر یعنی سابقہ جو قیادت تھی اسی دور میں بھی اسٹیبلشمنٹ جو امریکہ کی انہوں نے بالکل ہو چکا ہے. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ امریکہ کے جو وائٹل نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ چینج نہیں ہوتے ہیں. ان کا نیشنل انٹرسٹ، وائٹل نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ چائنا کو ابھرنے نہیں دینا ہے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک طریقہ کار تھا جو انہوں نے کیا، اور انہوں نے 3-4 معاہدے کیے ہندوستان کے ساتھ. پریزیڈنٹ بائیڈن کا بھی یہی نقطۂ نظر ہے. امریکن نیشنل انٹرسٹ میں کوئی چینج نہیں آیا، وہ چائنا کو اب بھی روکنا چاہتے ہیں، مگر ممکن ہے کہ وہ دوسرے راستے اختیار کریں، وہ راستہ اختیار نہ کریں جو ٹرمپ نے کیا ہے. تو یہ بات تو بھی واضح ہوگی، اور جب یہ بات واضح ہوگی. پالیسی تو مڈل ایسٹ کی بھی ان کی بدلی ہے نا. یمن کے متعلق جو گروپ جنہوں کو وہ دہشت گرد کہتے تھے انہوں نے اس لسٹ سے نکالنے کے لیے بھی بات کر دی. دیکھیے میرے خیال میں اقبال صاحب جی ابھی بہت شروع کے دن ہیں. ابھی تک ان کی جو کنٹورز ہیں ان کی پالیسی کے وہ بہت زیادہ واضح نہیں ہو رہے ہیں. افغانستان میں انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ریوزٹ کریں گے. ہندوستان کے ساتھ بھی انہوں نے بات کیا کہ ہم جو ہے یہ میٹنگ دوبارہ کریں گے، مگر یہ واضح نہیں کیا کہ اس میٹنگ میں وہ کیا ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ جیسے آپ نے ذکر کیا، انہوں نے ایک اپنا جو فارن پالیسی ہے اس میں چینج لائے ہیں. انہوں نے سعودی عرب اور یو اے ای کو جو ہتھیار بیچ رہے تھے اس کو فی الحال روک دیا ہے. انہوں نے یمن کی جنگ میں سعودی عرب کی مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے. اور اسرائیل کی جو پوزیشن ہے وہ بہرحال انہوں نے اس میں کوئی چینج نہیں آیا ان کی پالیسی میں، وہ ویسے ہی مستحکم رہے گی. تو ابھی شروع کے دن ابھی 3 ہفتے بھی نہیں ہوئے شاید. کسی ملک کے ولی عہد کو یعنی پاکستان کے دورے سے بھی روکا گیا ہے؟ یہ میں نے تو نہیں سنا، مگر دیکھیں اتنی زیادہ جو ہے نا مائکرو مینجمنٹ کسی بھی ملک کی، کوئی بھی چاہے امریکہ ہو یا رشیا ہو یا چائنا ہو، وہ نہیں کر سکتا. اچھا بریگیڈیئر صاحب، ہم آپ سے زیادہ باتیں سننا چاہیں گے. میاں صاحب بیٹھے ہوئے وحید عالم صاحب ایم این ہمارے، اور ریحان نظر صاحب بھی، چونکہ ذرا بات کر لیں تاکہ پھر جو سوالات ان سے ابھریں پھر ہم آپ سے لیں. جی میاں صاحب کیسے سمجھتے ہیں، کیونکہ
اس وقت سوال پھر وہی ہے کہ سب سے پہلے تو اگر ملک مضبوط ہوگا، بیلنس آف پاور جو ہے، بریگیڈیئر صاحب کا لفظ مجھے بڑا پسند ہے، پروگرام کا مجھے یاد رہ گیا تھا کہ پاکستان بھلے چھوٹا ہی ملک سے لیکن بیلنس آف پاور جو ہے وہ ہم رکھتے ہیں. بیلنس آف پاور یہ ہے کہ جو انہوں نے کوئی بنایا انسٹرومنٹ تو ہم اس کے بدلے ضرور بناتے ہیں، اور الحمدللہ پچھلے دنوں تو ہم نے اسے اور مائل سٹون اچیو کیا. اس ٹائم پر بھلے سینٹ ہی ہو اور پی ڈی ایم کی تحریک ہے، امریکن قیادت بدل چکی ہے، تو کیا کہتے ہیں اس خطے میں کس قسم کی صورتحال کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں نا، اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں گے جو اتحاد بنا ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا یہی موٹو ہے جو کہ ابھی تک لگ رہا ہے کہ چائنا کو روکنا ہے، تو وہ یقیناً پاکستان میں انٹرفیرنس کریں گے، کیونکہ پاکستان اس وقت سب سے بڑا پروموٹر ہے چائنا کا ہر معاملے میں. یعنی سی پیک دیکھ لیں، سی پیک جب شروع ہوا بہت سی رکاوٹیں ابھی بھی آ رہی ہیں، لیکن صرف امریکہ کی طرف سے آ رہی ہیں، کیونکہ پاکستان اس کو جو چائنا کا جو یہ پروجیکٹ ہے ون بیلٹ ون روڈ سی پیک سارا اس کو آگے لے کر چل رہا ہے، تو یقیناً اس پر بھی اثر انداز ہوں گے. اور جب اس پر انداز ہوں گے تو افغانستان پر بھی اثر انداز ہوں گے، کیونکہ راستے تو سارے وہیں سے آنے ہیں. اس میں ممکن ہے لیکن پیش وقت کچھ کہنا ممکن نہیں ہے. اس بات ہی کی جا سکتی ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ وہ پاکستان ہر ملک کی اپنی اہمیت ہے. ضروری نہیں کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ان کے ہیں تو ہمارے ساتھ بگڑ ہی جائیں، یہ بھی ضروری بھی تو نہیں ہے. آج تک تو یہی ہوا ہے. ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ امریکہ آپ کا دوست نہیں ہے، انہوں نے کبھی آپ سے دوستی نہیں نبھائی، جب بھی وقت آیا آپ کو دھوکہ دیا. اسی لیے قائد محترم میاں نواز شریف نے امریکہ کو چھوڑ کر چائنا کے ساتھ اپنا جو تھا. دیکھ امریکہ میں جو ملاقاتیں لوگ کر رہے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ جی امریکہ میں بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ہو سکتا ہے، میرے علم میں نہیں. سر چائنا کو تو دیکھیں بھٹو صاحب کر گئے تھے، چائنا کے ساتھ جو ریلیشن انہوں نے اس کو بلڈ کیا، انہوں نے بھی نواز شریف نے بلڈ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب عمران خان نے اس سے زیادہ بلڈ کر دیا. اب یہ دیکھیں زرداری اور نواز شریف انہی بلوں میں ایک بل اس نے پاک قرار دیا سی پیک کے بارے میں کہ نہ تو کسی ممبر کو پوچھا جائے گا، نہ کسی جنرل کو پوچھا جائے گا، نہ کسی بریگیڈیئر کو پوچھا جائے گا، نہ جو سی پیک کا چیف ہے اس کو پوچھا جائے گا، اور نہ ہی کوئی اس میں حصہ لینے والا اس کو پوچھا جائے گا. یعنی تمام یہ لوگ سی پیک اتھارٹی جو بنائی ہے، جی ہاں سر یہ تمام لوگ اس اتھارٹی کے جو ہوں گے، اس اتھارٹی کے تمام لوگ نیب سے، ایف آئی اے سے، سی آئی اے سے، آرڈر سے، ہر چیز سے مبرہ ہوں گے. یہ قانون پاس ہو گیا سر، یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے قانون، اس لیے کہ یہ سیکریسی مینٹین کرنی ہے. سی پیک پہ نظر ہے اس وقت ہمارے دشمنوں کی، اور سی پیک بن جانے سے پارلیمنٹ جو ہے اس کو اعتبار نہیں کرنا. سر بات یہ ہے کہ یہ چائنا سے یہ ڈیل ہوئی ہے. دیکھیے حکومت کا بھی کوئی کام ہوتا ہے، وہ ذمہ دار ہے. اگر آج فرض کریں یہ بات کر رہے ہیں ہم، تو کل کو اگر خدا نہ خواستہ اس میں تو گڑبڑ ہوتی ہے. وہ آپ نے احسن اقبال پر الزام لگا دیا کہ اس نے پیسے لیے ہیں، اس نے کھڑے ہو کے کہا ہے کہ جائیں چائنا سے پوچھیں اس نے بنایا، میں نے پیسے لیے ہیں یا کسی سر اس کے لیے تو سر اس کے لیے تو نیب ہے نا، نیب اس کی تحقیق کر رہی ہے. جو نیب میں جائے وہ اس کو جواب دے. وہاں پہ آپ نیب کے خلاف آپ نہیں ختم ہو گئی نا بات. اس سی پیک اتھارٹی کے بعد جو قانون پاس ہوا ہے، نہ وہ نیب میں جا سکتا ہے، نہ وہ ایف آئی اے میں، نہ سی آئی اے میں، نہ آڈیٹر رپورٹ میں، کہیں پر. سر کہیں پہ نہیں جائے گا، لیکن جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا ہر جگہ جائے گا. کیونکہ بات یہ ہم نے اس کے ایک ایک انچ کی جو کمپلیشن ہے اس پہ نظر ہے ہمارے دشمنوں کی، اور پاکستان کو نہیں چاہتے کہ وہ پاکستان اس طرح اتنی ترقی کر جائے. اور سی پیک سے آپ کو پتا پاکستان دنیا کے لیے کھل جائے گا اور پاکستان کی وہ حیثیت ہو جائے گی. انڈیا تو آپ دیکھیے جو مودی کے آپ جو ریزلٹس آ رہے ہیں، مودی تو ہر جگہ فیل آ رہا ہے. اس کی تو اس کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا مودی نے. پاکستان دیکھیں اگر ہمارا کیا حال ہے، سر ہمارا بھی برا حال کیا باؤں ہے، چینی کیا یہ سب ٹھیک ہو جائے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں 101 روپیہ 53 پیسے بجلی آج ہی بڑھا دی ہے، اور فروری کے بلوں میں لگ کر آئے گی. آج آلو 30 روپے ہے، آج ٹماٹر 30 روپے ہے. آپ دیکھیے گا. بات کنکلوڈ کریں کیونکہ برگیڈ صاحب کو ٹائم ہمارا کام ہے، تو ان کے ذرا برگیڈ صاحب آپ نے سنا ہمارے یعنی پینل کی باتیں، آگے بڑھیے پلیز. اچھا اس میں دیکھیں جی بات سنیں، جب اس بات پہ ہم سب متفق ہیں کہ جو امریکہ اور اس کے جو ایلائز ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ چائنا کا رائس جو ہے اس کو روکا جائے. اب چائنا کا اثر اور رسوخ کیسے بڑھ رہا ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ اس نے جو اپنے جال تو کہنا لفظ ٹھیک نہیں ہوگا، ایک اس نے انٹرکنیکٹیوٹی جو اس نے پھیلائی ہے چائنا کی سینٹرل ایشین ریپبلک کے ساتھ، اس کے تھرو رشیا اور ایسٹرن یورپ سے ہوتے ہوئے ویسٹرن یورپ تک وہ پہنچ گئے. پھر وہ ساؤتھ ایشیا میں پاکستان میں سی پیک کے تھرو آ گئے ہیں، یہاں سے مڈل ایسٹ اور افریقہ میں جائیں گے، آگے یورپ میں جائیں گے.
साउथ ईस्ट एशिया में वो आ गए हैं, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, हर जगह वो पहुंच गए हैं। तो अब जहां जहां पे उनकी ये उनके इंटरकनेक्टिविटी पहुंच रही है, वहां वहां तक उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और उनकी स्ट्रेटेजिक रीच बढ़ रही है। अब अगर अमेरिका इसको रोकना चाहता है तो उसको मालूम है कि इस BRI का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो CPEC है, और इस CPEC को अगर वो रोकेगा तो उससे सारी दुनिया जब में अफगानिस्तान में खत्म होने दें, ये मेरी बात मुकम्मल होने दें। ये जब CPEC को रोक लेगा तो उसका मतलब ये है कि चाइना का जो मेन फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है BRI का वो फेल हो गया, और अगर वो फेल होगा तो सारी दुनिया में ये पैगाम जाएगा कि चाइना का ये जो मॉडल है, इकोनॉमिक मॉडल जो है, ये फेल हो गया है। तो इसलिए उनके लिए लाजमी है कि वो CPEC को रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप ये देखें कि अफगानिस्तान और ईरान से टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं CPEC के ऊपर पाकिस्तान के अंदर, और वहां पे अमेरिकन की पूरी फौज उनकी LIC मौजूद थी, उनके नाक के नीचे से बैठकर रॉ और NDS जो है वो हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, और उन्होंने नहीं रोका है उसको। क्या वजह थी उसकी? तो अगर ये इनका गठजोड़ हिंदुस्तान के साथ बढ़ता है तो उसमें सबसे ज्यादा मुझे जो लगता है इनका जो थ्रेट जो होगी वो हमारे CPEC को होगी, और यही अफगानिस्तान होगा अगर अमेरिका यहाँ से अफगानिस्तान से निकल कर जाता नहीं है, और इसी जगह से फिर हमारे ऊपर, हमारे CPEC के ऊपर ये हमले जारी रहेंगे। तो ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसका आई एम श्योर तमाम पाकिस्तानी इससे वाकिफ हैं, इसको सेंस करते हैं, हमारी गवर्नमेंट भी इसको समझती है और इसके लिए वो तैयार है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के लिए यही पैगाम है कि यहाँ तमाम सियासी कुव्वतें इस वक्त मुत्तहद हो जाएं। एग्जैक्टली 100%। इस वक्त हमें जरूरत इस बात की है कि हम एक यूनिफाइड नेशन की तरह सामने आए, और हमारा मकसद जो हो वो पाकिस्तान की बेहतरी हो, और CPEC जो है अब इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक लाइफ लाइन है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, बहुत मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। वन लाइन देखें कि अभी जो कराची में वाकया हुआ है, जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं, ये इस तरह के दहशतगर्द पूरे पाकिस्तान में फैल चुके हैं, और ये है कि अगर हमने आपस में यूनिटी न रखी तो हो सकता है PDM में के जलसों में वो बैठ के कोई गड़बड़ कर दें, कहीं और कर दें। वन लाइन क्योंकि टाइम हो गया। मैंने तो यही कहना है जी, मौजूदा हालात में साफ चली, शफाफ चली, तो तहरीक को खत्म करें। तहरीक इंसाफ, जितना जो कुछ लेन देन हो रहा है वो तरीके इंसाफ चली, और हलाम को हराम कर दिया, लेने वाले देने वाले सब चोर है, और इनको सबको पकड़ना है। बहुत शुक्रिया जनाब, मैं तमाम पैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा और सुना, हमने फैसला किया कि बहस चलती है, लेकिन आखिर में कोई अच्छी बात भी जरूर करें कि पाकिस्तान इतना भी गया गुजरा मुल्क नहीं है। जब से पाकिस्तान बना, आपने देखा ये एटमी मुल्क यही बना, इसकी अपनी अहमियत है, हमने बड़ा कुछ हासिल भी किया, ऐसी बात नहीं है। और आज 16 साल बाद स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल ये है कि वो टॉप पर है इस वक्त। और दूसरा ये है कि आर्मी चीफ ने जो आज बयान दिया है बड़ी खुशी से कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का जो मैच पाकिस्तान में हो रहा है, दुनिया में कहीं मैच नहीं हो रहे। ये हमारे पुरअमन मुल्क होने की अलामत है, और यहाँ दहशतगर्दी का इतना बड़ा पहाड़ जिन, और हमने दूसरा कोरोना पर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक यानी काबू पाया है। उसमें अल्लाह ताला का बड़ा यानी रहम और फजल करम भी शामिल है, ज़्यादा शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन एहतियात कोरोना की आप अभी जारी रखिएगा, अपना राले खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।